ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور خوبصورت گفتگو یہاں پہ چل رہی ہے ہمارے اسٹوڈیوز میں. بے شک بریک بھی لے لیں لیکن یہاں پہ سلسلہ تھم نہیں رہا, اور یہ سلسلہ ہے سیکھنے کا سلسلہ. اس میں مزید ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہمیں جوائن کر چکی ہیں جن کا میں تعارف کرواتا چلوں. میڈم فائزہ صاحبہ ہیں, ڈائریکٹر النور ویلفیئر فاؤنڈیشن, مینیجنگ ڈائریکٹر النور پبلیکیشنز بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. آج تھوڑی لیٹ ہو گئی آپ, اور وہ لیٹ ہونے کی وجہ وہ ہم جاننا چاہیں گے. جی بالکل, آپ کو اندازہ ہی ہے ذرا آج کل موسم جو ہے وہ اس طرح آگے پیچھے ہو جاتا ہے کہ انسان کے لیے تھوڑا سا اپنے وعدوں کے مطابق پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. وعدے کے مطابق آپ ضرور پہنچیں, الحمدللہ, لیکن وہ موسم نے تھوڑا سا معاملہ کیا. فوگ کی صورتحال آج کافی پورے پنجاب میں انٹینس ہے. جی جی جی, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ٹریولنگ, اور آپ کو چونکہ شہر سے باہر سے آنا تھا تو یہ لیوریج آپ کو ملنا چاہیے. فور دا لائٹر نوٹ ہم نے کہا تھوڑا سا اس کو بھی شامل کریں. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. میم ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی الحمدللہ. میم سے بھی گفتگو کریں. میم آپ سے ہی سلسلہ ہم دوبارہ شروع کریں گے. ہم نے بات چھوڑ دی کہ والدین کی ٹریننگ کیسے ہو جو ہم اپنے بچوں کو سکھا سکیں. ہمیں اچھے کی ڈیفینیشن بتائی کہ اچھے کا سٹینڈرڈ کیا. یہ دونوں چیزیں کمپلیٹ کرنی ہے ہم نے. اچھے کی جہاں تک اچھے کا تعلق ہے تو ہم بات کر چکے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سٹینڈرڈ مقرر کیا اور اس کے لیے ہمارے سامنے رسول اللہ کی حیات کو مثال کے طور پر رکھ دیا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ آپ کے لیے رسول اللہ کی حیات میں بہترین نمونہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا, جو کہا, وہی سب سے اچھا ہے. کوئی دو رائے نہیں اس میں, کوئی دو رائے نہیں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ والدین کی ٹریننگ کیسے ہو, تو میں سوچتی ہوں کہ اقبال کہتا ہے وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. ماشاءاللہ. اب یہ ایک کویسچن مارک ہے کہ وہ کون تھا. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر کا کمال تھا, یا کوئی ایسا سکول تھا جہاں سے کوئی ایجوکیشن, کوئی تربیت, تعلیم و تربیت وہاں سے ملی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی حیات میں جو رول ان کی والدہ کا تھا وہ کسی اور کا نہیں تھا, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اکا دکا بار وہاں تشریف لائے تھے. والدہ ظاہر ہے کہ حضرت سارہ کی وجہ سے مسلمان ہوئی تھیں, یعنی مصر کے بادشاہ نے تحفے میں دی تھیں حضرت سارہ کو. تو وہ حضرت سارہ کو دیکھتی تھیں اور ان سے سوال کرتی تھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں, عبادت کے بارے میں پوچھتی تھیں. تو حضرت سارہ کے جو اثرات ان پر تھے, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت, جس کی وجہ سے ان کے اندر جو توکل آیا, جو صبر آیا, اور پھر حالات جو پیدا کر دیے خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ انہیں ایک ڈیزرٹ میں ایک بڑے مقصد کے لیے چھوڑ دیا گیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر کرم تھی, اور وہ موقع جو انہیں ملا اس کی وجہ سے دل اور زیادہ شفاف ہوتا گیا. مجھے سیدہ ہاجرہ کے اندر جو بات نظر آتی ہے, ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا مجھے کس کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہیں, اور انہوں نے سر جھکا دیا تو پوچھا اللہ کے حکم سے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے تعلق کی نوعیت کیا ہے. تو جب انہوں نے ہاں میں سر ہلایا تو سیدہ نے کہا لا یزین اللہ ابدا, اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ اکبر. آپ اسماعیل علیہ السلام میں, آپ اس کے بعد ان کی نسل میں آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ بات دیکھ سکتے ہیں. شیخ ابو بکر جابر الجزائری نے کتاب لکھی ہے حاذ الحبیب محمد یا محب, اور اس کا ترجمہ سیرت حبیب کے نام سے شائع ہو چکا. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جڑوں کی خوشبو شاخوں میں آئی جایا کرتی ہے. بیوٹیفل, بیوٹیفل. تو دراصل والدین کی خوشبو ہے جو بچوں میں آتی ہے.
You answer the question, माशाल्लाह, माशाल्लाह. तो वो रूट तो वो वालिदैन है, लेकिन आपने ये सवाल किया कि उनकी ट्रेनिंग कैसे हो. हाँ जी. उनकी ट्रेनिंग वैसे ही होगी जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में लोगों की थी. इमाम मालिक कहते हैं इस उम्मत के आखिरी हिस्से की इस्लाह भी उसी तरह होगी जैसे पहले हिस्से की इस्लाह हुई थी. तो उसका तरीका यही है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, उनको मजबूती से पकड़ लोगे कभी गुमराह नहीं होगे. किताबुल्लाही व सुन्नती, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत. अब ये कि इनका इल्म हासिल करना भी ज़रूरी है, लेकिन खुसूसी तौर पर वालिदैन ने जो जिम्मेदारियाँ पूरी करनी, मैं नहीं समझती कि इसको सिर्फ किसी के ओन पे छोड़ देना चाहिए. इसके लिए बाकायदा एजुकेट करने की ज़रूरत है. अल्हम्दुलिल्लाह हम अन्नूर इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम जो डिप्लोमा कोर्स करवाते हैं उसमें बाकायदा तौर पर हमने पेरेंटिंग का सब्जेक्ट रखा है, जिसमें हम अल्लाह ताला के फजलो करम से वो सिखाने की कोशिश करते हैं कि माएँ अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर सकते हैं. कैसे ठीक. और उसके लिए हमने इससे पहले मैरिटल मैटर्स, ख़वातीन के हुकूक भी, ख़वातीन को क्या किरदार अदा करना है, उन्हें अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाना है, क्योंकि ये बेस बनती है. यानी पहली दरसगाह के बारे में इसमें हमने डेफिनेटली गुफ्तगू करनी है. मैं चाहूँगा मैम को भी शामिल कर लें गुफ्तगू में. अब इतनी दूर से आई हैं और गुफ्तगू सुननी तो नहीं, सिर्फ शामिल भी होना है गुफ्तगू में. अच्छा मैम, मैं ये नहीं कहूँगा आप अपना तारुफ करवाएं, मैं ये कहूँगा कि आप बताइए कि जो तालीमी और कुरान से मुतल्लिक रूहानी सफ़र है, और क्योंकि मुझ जैसी मिसालें भी अब मिलेंगी और मैंने पहले भी देखी हैं, मैं ख़ुद अपने पे भी अप्लाई कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा आप भी शामिल हो हमारे सफ़र में एज अ वुमेन, एज अ लेडी, वो भी बताइए हमें. असल में बात कुछ इस तरह से है कि इंसान जब असल को पा जाता है ना, तो फिर जो रूहानी तरक्की का सफ़र है वो बहुत आसान हो जाता है. और इंसान असल को इस इल्म के बगैर पा नहीं सकता. मेरा क्योंकि ताल्लुक़ इस तरह की फील्ड से रहा है कि जहाँ पर हम एजुकेशन चेंज पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो ये चीज़ हमेशा जहन को बहुत खटकती थी कि आखिर कौन सी चीज़ है जो सिस्टम्स को, इंसानों को, माशरे को तब्दील कर देती हैं. और पढ़ाई की नौयत भी कुछ इसी तरह की थी और सोसाइटी में काम भी करके देखा, लेकिन जब तक आप ओरिजिनल बुक ऑफ चेंज तक नहीं पहुँचते हैं ना, और एक मैकेनिज़्म को फॉलो नहीं करते हैं, तो पता ये चलता है कि बाकी सारी जो तरक्कियां हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं जब तक आप स्पिरिचुअली, मॉरली अपग्रेड नहीं हो रहे होते हैं. तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें मुसलमान घरानों में पैदा किया, और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इस किताब का इल्म दिया, और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि हम ज़िंदगियों में उस किताब तक पहुंच गए. आप जानते ही हैं हमारे जो माशरे की सूरत हाल है, हम भी किसी तरह के घर में पैदा हुए कि जहाँ पर इनिशियली इतना ज़्यादा रुझान नहीं था. हमने दुनिया लेनी थी और हमारा टारगेट भी था, और हम कामयाबी भी उसी को कहते हैं. और हम कामयाब हो जाएं तो फिर ख़ानदान में भी और सोसाइटी में भी एक बहुत ये होती है. बस ये जो अभी उस्ताज़ा बात कर रही थी ना कि आप जब एक माँ को ट्रेन कर देते हैं ना, जिस तरह से एक इस कोर्स का भी एक पार्ट है, डेफिनेटली हमें बदलने में भी इस प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा हिस्सा है. हमने यहीं पर आके जो है वो इन चीज़ों को समझा, अंडरस्टैंड किया. एक तलब हर किसी के अंदर होती है, कोई ना कोई खोज, कोई ना कोई सवाल अंदर इंसान के होता है, लेकिन जवाब मैं कौन, हाँ, और मैं जो हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस लिए पैदा किया गया हूँ, मैंने क्या करके इस दुनिया से जाना है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इस जवाब को हासिल किए बगैर इस दुनिया से चले जाते हैं. और अब तो आप जानते हैं कि ये हर दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये डिबेट जारी है, और इस सवाल का जवाब जो है वो आप सिर्फ़ और सिर्फ इस किताब से हासिल कर सकते हैं, इन तालीमात से हासिल कर सकते हैं. आपको एक लॉजिक मिल जाती है कि आप किस लिए हैं और आपके आने का क्या मकसद है और आप ज़िंदगी किस तरह से गुजार के जाएंगे. तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से जहाँ पर ख़वातीन को, और वो ख़वातीन जो बस अपनी ज़िंदगी भी गुजार रही थी और घरों में भी बैठी हुई थी और अपने बहुत सारे फ़राइज़ भी अदा कर रही थी, लेकिन वो जो सबसे बड़ा फ़र्ज़ है जो अल्लाह ताला ने अपने मुतल्लिक और ज़िंदगी को गुजारने के मुतल्लिक हमें दिया हुआ था, वो उससे हम ज़रा नाआशना थे. अच्छा, तो फिर आशनाई का सफ़र कब शुरू हुआ और कहाँ से हुआ? आशनाई का सफ़र
اصل میں تو یہ ہوا کہ میری والدہ ان کی شاگردہ تھیں. اچھا. ہاں تو انہوں نے ان کی زندگی کو انسپائر کیا, اور اس قرآن کی تعلیم نے, اور جس طرح سے ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر ایک ایجوکیشن ماڈل کو ڈیزائن کیا گیا ہے, تو ہم اس وقت ویسے بھی ذرا تعلیم حاصل کر رہے تھے اور پرائورٹیز بالکل فرق تھیں, اور کیریئر کا سٹارٹ تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑا انسان پروگریسو ہوتا ہے اپنے کیریئر کے سٹارٹ میں. بزنس اسٹڈیز کر رکھی تھیں اور یونیورسٹی میں پڑھانے کا سلسلہ جاری تھا, لیکن یہ تھا کہ ایک سوچ, آپ وہ جو بات ابھی استاذہ کر رہی تھی نا کہ آپ اپنے اولاد کے حق میں خیر خواہی کی دعائیں کرتے رہیں اور آپ کا اثر ان کے اوپر ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے. تو جب آپ ایک گھر, کسی بھی خاتون سوسائٹی کی کسی ایک خاتون کو بدل دیتے ہیں نا, تو اس کے ارد گرد کا ماحول آٹومیٹکلی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. پورا گھرانہ آپ بدل. پورا گھرانہ. یہ آپ نے درسگاہ والی بات کی جو میم نے کی تھی, میں دوبارہ آؤں گا, اور مجھے یہ میم سے جاننا ہے درسگاہ کے حوالے سے. ایک لائیو کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ. جی کون ہے, کہاں سے ہیں میم, اور کیا پوچھیں گی آپ؟ بشریٰ ندیم لاہور سے. جی جی پلیز پوچھیے. جی مجھے استاذہ سے یہ بات کرنی تھی کہ جیسے ابھی اللہ کے فضل سے ان کے انٹرو میں بھی انہوں نے بتایا, اور الحمدللہ باقی سب کو بھی پتہ ہے کہ پیرنٹ کا رول, فادر کا رول, مدر کا رول ان کے براٹ اپ میں ایک وہ سچویشن تھی جس میں پیرنٹ اور ان کا اولاد کا بہت مضبوط کنیکشن تھا. اور اب یہ ہے کہ جن پیرنٹس نے ٹریننگ کرنی ہے اور کرنی ہوگی آئندہ آنے والوں میں بھی, وہاں پر اس قدر میں بھی بیکاز آف اکنامک کرائسس, اور دس از دا ایزیسٹ وے, وہاں پر وی لاگنگ ایسی شروع ہوئی کہ پوری کی پوری فیملی جو ہے تو بس تغفار نہ بیان کرنے والے لباس عورتوں نے اور مردوں نے پہننے ہوتے ہیں, اور وہ وی لاگنگ کر رہے ہیں, ان کے فالوورز ہیں. پیرنٹس جنہوں نے بچوں کو کریکٹ کروانا ہے وہ خود ان کو فالو کر رہے ہیں. تو ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, اور اس کی کیا روک تھام ہو سکتی ہے, یا کس طرح سے ان کو آفیشلی یا روٹ لیول پر, گراؤنڈ لیول پر ان کو کس طرح سے سرو کیا جا سکتا ہے کہ جن نسلوں نے آگے سے دین کی بنیادیں جن پر ہم نے استوار کرنی تھیں وہ اسی کو فالو کرتے ہوئے وہی ایزی وے ٹو ارن منی میں جیسے کہتے ہیں انڈلج ہو گئے ہیں. تو what should be the way؟ ٹھیک ہے. I got your question. بہت شکریہ بشریٰ صاحبہ, آپ نے کال کی. میں ابھی جواب لیتا ہوں میم پلیز فرمائیے. یہ بات وہی آگی تربیت والی, تو یہ بیس کرتی پلیز. بشریٰ صاحبہ شکریہ, بہت سلگتے موضوع کی طرف اور سلگتے معاملے کی طرف توجہ دلائی ہے. نو ڈاؤٹ کہ سوسائٹی کی صورتحال ایسی ہو چکی, لیکن آپ کی بات کے دوران مجھے یاد آ رہا تھا عربوں کے یہاں جاہلی دور میں جو کچھ تھا آج اس سے کچھ مختلف نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ کچھ گیجٹس کا اضافہ ہو گیا. لیکن وہاں گیجٹس کے بغیر ہی یہ سب کچھ بہت کھلے عام یہ ایسے سلسلے جاری تھے, اور کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وہ معاشرہ جہاں شراب پانی کی طرح استعمال ہوتی تھی, جہاں زناکاری عام تھی, جہاں یعنی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ لوگ بیٹیوں کو کیوں زندہ دفن کرتے ہوں گے, یعنی اپنی بیٹی کو اس کی زندگی میں آنے والے واقعات کی وجہ سے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ہماری بیٹیوں کے توسط سے ایسی باتیں ہمارے سامنے آئیں. ایسی سوسائٹی جہاں پر لوگوں کی جو ویلیوز تھیں اس پر وہ جو بھی ویلیوز تھیں اس پر وہ اتنے شدت پسند تھے, اس شدت پسندی کے ماحول میں کیسے گریجولی چینج آئی. کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ ایسے دور میں جہاں عورت کو انسان بھی نہ سمجھا جائے, ایک جانور سے بھی کمتر اسے مقام دیا جائے, اور جس سوسائٹی میں کسی نئی چینج کے لیے ایکسیپٹنس نہ ہو, اگر وہاں چینج آ سکتی تھی اسی کتاب سے اور اسی ہمارے رسول کی رہنمائی سے, تو آج بھی وہی ہے, راستہ وہی ہے. ہم رائٹ سے آئیں, لیفٹ سے آئیں. امام مالک نے جو بات کہی تھی کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی.
کیا ایجوکیشن کو چینج ایجنٹ نہیں سمجھا جاتا؟ تو بات تو ایجوکیٹ کرنے کی ہے اور اپنی نسلوں کو راستہ دکھانے کی ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک فلڈ ہے، آپ اتنے بڑے سیلاب پر بند کیسے باندھیں گے؟ طریقہ کار وہی ہے، آپ اپنا کام جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے راستے ضرور بنیں گے. اس کے لیے نیچرلی ہر فیلڈ میں کام کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ چینج میں اگر آپ بنیادی طور پر دیکھیے تو ایک ٹرائیوکا ہے، فیملی ہے، اسکول ہے اور سوسائٹی ہے. تو فیملی کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہوگا، پیرنٹس کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا، اسکول میں کریکلم کو بھی چینج کرنا ہوگا اور اسکول کے تھرو بھی چینج لانے کی کوشش کرنی ہوگی، اور تیسرے سوسائٹی کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ جس ملک نے اور جس سوسائٹی نے فیل کیا کہ ہمارے بچے اسکرین ٹائم زیادہ گزارتے ہیں تو انہوں نے اسکرین ٹائم کنٹرول کیا. جن کے توسط سے آپ کو یہ ساری ٹیکنالوجی ملی ہے، کبھی آپ انہیں اسٹڈی کر کے دیکھیے وہ اپنے بچوں کے لیے الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ان گیجٹس کو یوز کریں، یا وہ کھانے جو ہمارے بچوں کو کھلائے جاتے ہیں اور ہماری نسلوں کو، کیا وہ کھانے کی انہیں اجازت ہے؟ میری مراد جیوز سے ہے. جیوز سوسائٹی کو اگر آپ اسٹڈی کریں، یہودیوں کو، تو انہوں نے اپنے بچوں کو کیسے کنٹرول کیا؟ انہوں نے انہیں اپنی تاریخ پڑھائی ہے، انہیں بتایا ہے کہ ہم کن کی اولاد ہیں اور ہم کس طرح سے لوگوں کے لیے نمونہ ہیں اور کس طرح سے ہمیں اپنی زندگیاں گزارنی ہیں. جیوز نے اپنے بچوں کو اس ٹیکنالوجی سے بھی دور رکھا اور اپنے بچوں کو انہوں نے وہ کھانے بھی نہیں کھانے دیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو بڑا عجیب لگتا ہوگا کہ میں کھانے کا تذکرہ یہاں پہ کر رہی ہوں، لیکن جو بے حیائی کا سیلاب ہے اس کے پیچھے کھانوں کا بہت بڑا رول ہے. جو کچھ انہیں کھلایا جاتا ہے جس کی وجہ سے، مثال کے طور پر جیسے فرض کریں انرجی ڈرنکس ہیں، تو وہ کس قسم کی انرجی دیتی ہیں؟ جو بچہ انرجی ڈرنک پیے گا پھر وہ کیا کرے گا؟ جو بچہ وہ کھانے کھائے گا جن کے اندر ایسے انگریڈینٹس شامل ہیں جس کی وجہ سے انسان کی شہوت بڑھتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو نیچرلی بچوں کو اور اپنی نسلوں کو فطری غذاؤں پر بھی لانا ہوگا اور فطری زندگی کی طرف لانا ہوگا، اور اس کے لیے ساری سوسائٹی کے لیے لازم ہے کہ سب مل کر ایفرٹ کریں. اور مل کر ایفرٹ کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو ڈائریکشن چاہیے. تو ڈائریکشن وہی ہے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت تعلیم دینے کی ضرورت ہے بچوں سے لے کے بڑوں تک کو. اور اس کے لیے جو لوگ بھی اس مشن کو لے کے اٹھے ہیں کہ ہم قرآن پہنچائیں گے گھر گھر تک، دنیا بھر تک، تو اس کے لیے جو ایفرٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ رنگ لائے گی، انشاءاللہ اس کے لیے ضرور اثر ہوگا. اور جیسے میم آپ نے پہلے کہا تھا، مجھے تو بات وہیں پہ گھوم کے نظر آتی ہے، درس گاہ والی بات ہے، اور پھر اس کے لیے وہ ٹریننگ وہی ہے کتاب و سنت، جیسے ہم بات کرتے ہیں. ایک لائیو کالر اور ہیں جی، ان کو شامل کرتے ہیں، دوبارہ آئیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن، کون ہیں، کہاں سے ہیں اور کیا پوچھیں گی؟ میرا نام امارہ ہے اور میں سیالکوٹ سے ہوں. جی تھینک یو فار کالنگ. فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ جی الحمدللہ استاذہ جی ہمارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ استاذ جی سے راضی ہو جائے، اور ایسی شخصیت ہیں کہ جو اسلام کی ٹرو لائف اس سوسائٹی میں پھیلا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر ڈھیروں رحمتیں کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے. آمین. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام عورت کو کس حد تک معاشرے میں آزادی دیتا ہے؟ کیا اسلام ہمیں آزادی دیتا ہے کہ ہم گھر سے نکل کر اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کام کر سکیں، یا ہمارا کام صرف گھر میں رہ کر بچوں کی دیکھ بھال کرنا اور گھر کے کام کرنا ہے؟ یہ ضرور رہنمائی فرمائیے گا. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ابھی جواب لیتے ہیں میم. جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت اور مرد میں تفریق نہیں رکھی پیدائش کے اعتبار سے، نیک عمل کرنے کے اعتبار سے. ذمہ داریاں مختلف ہیں. عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں بننے کا اعزاز دیا. بچوں کی تربیت، گھر کی دیکھ بھال کی ذمہ داری عورت پر ہے. کمانے کی ذمہ داری، کفالت کی ذمہ داری مرد کی ہے.
جو کچھ اس امت کے ساتھ ہوا اور جو کچھ پوری دنیا کے ساتھ ہوا، جس کی وجہ سے آج وہ جو اقبال کی بات ہے نا وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے اور ہو گئی کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے چھین لی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. تو یہ جو فکر معاش ہے نا وہ آپ ایک دور دراز کے ریموٹ ایریا میں چلے جائیں، دیہات میں چلے جائیں، آج شاید یعنی آپ کو شاید ہی کوئی گھرانہ ایسا ملے جو اپنے بچیوں کو اس کے لیے نہ تیار کرنا چاہتا ہو کہ وہ کل مستقبل میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میں کل پڑھ رہی تھی کہ سیدہ ام سلمہ کی ایک بکری جو ہے اس کو اچانک فوت ہو گئی، یعنی مر گئی بکری. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس بکری کے چمڑے کو رنگ کیوں نہیں لیا، کہ اگر بکری چلو ضائع ہو گئی تھی لیکن اس کے چمڑے کو استعمال کر لیتے. تو کہتی کہ وہ مردہ تھی. تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ اسے کلر کر لیتی، رنگ لیتی، تو وہ یعنی پاک ہو جاتی، رنگنے سے چمڑا پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو آپ نے بات کہی، کیا یہ یعنی چمڑا رنگا جاتا، چمڑا استعمال ہوتا، چمڑا بک جاتا، اور سیدہ ام سلمہ یہ کام کرتی تھی دباغت کا. آپ ہی کا گھر تھا اور وہاں پہ یعنی آپ ہی کی وائف یہ کام جاری رکھے ہوئے تھے. تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر عورت کمائے. بالکل. تو اس میں یعنی عورت کو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ساری کے سارا بوجھ جو ہے وہ مردی پر ڈال دے. وہ قناعت کرنے والی خواتین اور تھیں کہ جو بہت لمیٹڈ ریسورسز میں گزارا کر لیتی تھی. جب آپ گزارا نہیں کر سکتے تو پھر ظاہر ہے جو آپ کر سکتے ہیں، جو پوٹینشل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، وہ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، باہر نکل کے بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ سروسز سے زیادہ بہتر ہے عمومی طور پر کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایسے کام کریں جس میں آپ کے لیے اپنی جگہ پر بیٹھ کے کام کرنا آسان ہو. اور آج کے دور میں آپ دیکھیے جتنی سکلز خواتین نے، بچیوں نے سیکھ لیں تو وہ دنیا بھر سے کام لے بھی رہی ہیں آن لائن اور کر بھی رہی ہیں. اور انہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ سوسائٹی کو ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، ٹیچرز کی بھی ضرورت ہے، اور ڈیفرنٹ فیلڈز میں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ضرورت گھر بیٹھ کے تو پوری نہیں ہوگی. اس کے لیے باہر بھی نکلنا ہے، ایجوکیشن بھی حاصل کرنی ہے، لیکن اللہ کی حد میں رہ کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں وہ سوسائٹی کو پاک رکھنے کے لیے اور سوسائٹی کے ارتقاء کے لیے، ترقی کے لیے، تاکہ سوسائٹی محض صنفی حیوان بن کر نہ رہ جائے. تو اس حوالے سے خواتین کے لیے مردوں کی طرح کام کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ضروری قرار نہیں دیا. لیکن اگر وہ اپنا وقت پاتی ہیں اور اس میں کوئی کام کرنا چاہتی ہیں تو اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں، وہ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ ڈگری لیتی ہیں ماسٹرز میں، آپ بزنس میں ماسٹرز کر کے اب آپ پروفیشن اپنا ساری لائف اپنی ادھر سوئچ کرتی ہیں. مجھے چونکہ اب یہ لگے ہاتھوں یہ کویسچن آر میم نے جواب دیا، تو خواتین جو ہیں ان کے لیے بزنس کے مواقع، کیونکہ ہمیں سنت سے بھی ملتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس حوالے سے بڑا اہم نام ہے کہ کاروبار کیا کرتی تھی. تو خواتین کے پاس مواقع ہیں آپ سمجھتی ہیں؟ جی، جو ابھی بھی گفتگو ہو رہی تھی اس میں ایسا ہے کہ اب مواقع بہت زیادہ ہیں. ہر چیز میں بیلنسڈ اپروچ کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے. جب خواتین نے گھر میں رہیں اور اخراجات پہ اتنا زور دیا، اور جس طرح بھی استاذہ نے کہا کہ قناعت کی زندگی بھی، کیونکہ ہمارا لائف سٹائل بدل گیا، ضروریات بدل گئیں، ایجوکیشن، آگے فیملیز کی نیڈ، باقی سارا کچھ. تو میرا خیال میں جو اب دور ہے اس میں تو خواتین کے پاس گھر پر رہتے ہوئے بھی بہت مواقع موجود ہیں، اور بلکہ وہ اپنی صلاحیت جو بلا وجہ سکرولنگ پہ ضائع کر رہی ہیں یا کسی اور چیز پہ ضائع کر رہی ہیں، اس میں اگر آپ اسکلفل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسکلفل ہونا ہر حال میں آپ کے لیے نفع مند ہے. اگلی نسلوں کی تربیت بھی آپ نہیں کر سکتے جب آپ کو بہت سارے یہ جو پیرنٹس ہیں نا جن کی طرف سے سب سے زیادہ یہ سوال آتا ہے کہ بچے کہیں اور سے انسپائر ہو رہے ہیں، بچے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، بیکاز
مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیرنٹس کے پاس یا آپ کے ٹرینرز کے پاس یا آپ کے ٹیچرز کے پاس ان کو دینے کے لیے پروڈکٹیو اور پروگریسو اپروچ نہیں ہے. اگر آپ ان کو, ہم مثال لیتے ہیں کہ بہت زیادہ تباہی ہوئی, ہمارے بچوں کے ہاتھ میں وہ دے دیا گیا جو وہ دینا چاہتے تھے, اس لیے کہ ان کے پیرنٹس کے ہاتھ میں وہ تھا جہاں سے وہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے. آپ اسی وقت کو, اسی صلاحیت کو اچھے اور برے دونوں کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, بٹ یو نو دا ویز. اگر آپ کو خود راستہ ہی نہیں پتہ, بے شک ہم بہت سارے انسٹیٹیوٹس چلاتے ہیں اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ لاسٹ سیمسٹرز میں اور آگے لوگوں کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی سی سکلز دی جائیں, کیونکہ سکل ایک اور چیز ہے اور تعلیم ایک اور چیز ہے. سکل کی بہت امپورٹنس ہے. پھر آپ نے اس اسکل کو کیسے لائف میں یوٹیلائز کرنا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں یہ جو ایک بہت بڑا کرائسس اکر ہو گیا ہے کہ جہاں پر ہر کوئی اپنی صلاحیت کو ضائع ہی کر رہا ہے. اگر چھوٹی چھوٹی سی سکل سیکھ کے میرا خیال میں وقت بھی زیادہ پروگریسولی سپینڈ ہوگا اور آپ کچھ اچھا کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. اور بہت مواقع ہیں, اور جیسے بھی استاد نے مثال دی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس ریسورس کو آپ نے ضائع کر دیا کہ ٹھیک ہے بکری کا تو ضیاع ہو گیا, لیکن جب اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور خواتین کی سب سے بڑا آرٹ بھی یہی ہے کہ جو ان کے پاس, کیونکہ مرد ان کو کما کے لا دیتا ہے, سارا ریسورس ہوتا ہے خواتین کے پاس ہے, وہ اسی ریسورس سے کچھ کر بھی سکتی ہیں اور اسی ریسورس کو ضائع بھی کر سکتی ہیں. جب ہم سکھا ہی نہیں رہے تو وہ پھر ضائع کر رہی ہیں. اور یہ بھی ہے کہ وہ اگر جو ارننگ آ رہی ہے شوہر کی اور وہ پھر اس میں سے جو علیحدہ سے معاملات چل رہے ہیں, تو فور دا لائٹر نوٹ میں یہ بات کر رہا ہوں, ہماری بہنیں کہیں اس کو سخت نہ سمجھ لیں, غلط نہ سمجھ لیں. اور ویسے بھی بڑی انسپریشن ہے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو خواتین ان کو آئیڈیلائز کر کے کاروبار کے حوالے سے ذکر کرتی ہیں. ڈیفینیٹلی مزید گفتگو کریں گے. ایک لائیو کالر ہے, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام افشین سلیم ہے. جی افشین سلیم صاحبہ, تھینک یو فار کالنگ. فرمائیے کیا کہیں گی آپ؟ جزاک اللہ. میں لاہور DHA میں رہتی ہوں. اساتذہ سے مجھے دلی محبت ہے. اساتذہ کے لیے میری بہت ساری دعائیں. میرا سوال بہت طویل نہیں ہے, لیکن میں چاہوں گی کہ اساتذہ اسے ایڈریس کریں کہ ہم خواتین, میں ایک پڑھی لکھی خاتون ہوں اور الحمدللہ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. جب ہم گھر میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور تفسیر جاننے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہیں جا کر ان پرسن, تو ہمیں یوزلی یہ کہا جاتا ہے ہسبینڈس کی طرف سے بھی, گھر والوں کی طرف سے بھی, آپ کی پہلی ذمہ داری تو ہم ہیں, بچے ہیں. آپ کے گھر کا نظام صحیح نہیں چلے گا اگر آپ کسی ادارے میں جائیں گی, آپ نکلیں گی. یہ عورتوں کا کام تھوڑی ہے کہ وہ تبلیغ کرتی پھریں. اللہ تعالیٰ نے تو عورتوں کو کہا ہے گھر میں رہیں, جو کرنا ہے آپ گھر پہ کریں. اگر آپ نے کچھ آن لائن سیکھنا ہے سیکھ لیں, ٹھیک ہے. آن لائن کورسز بھی آج کل ہو رہے ہیں, بہت اچھے ہو رہے ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں کسی بڑے اچھے ادارے سے, جیسے النور انٹرنیشنل ہے, میں اس سے کورسز کروں, ان پرسن کروں, میں اساتذہ سے سیکھوں اپنی زندگی میں. تو مجھے ضرور بتائیے کہ ہم نے کیسے کاؤنٹر, ہم نے لڑنا نہیں ہے گھروں میں ظاہر ہے, کاؤنٹر کیسے کرنا ہے اس آرگیومنٹ کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ جی, اور آئی ریئلی اپریشیٹ یور کنسرن. مجھے بڑا اچھا لگا. میں اس فیز سے گزرا ہوں اور کسی حد تک گزر بھی رہا ہوں. تو ہم جس سوسائٹی میں موو کرتے ہیں, ہمارا یہ ڈیلما ہے. میں لفظ ڈیلما اس لیے یوز کرتا ہوں کہ ہم اپنی اصل ڈیسٹنی کو بھول جاتے ہیں جب ہم دنیا اکٹھی کرنا شروع کرتے ہیں. پھر یہ باتیں ہوتی ہیں, اچھا تم اب ایسے کپڑے پہنو گے, اچھا تم اب ایسی وجاہت بناؤ گے, اچھا تم اب ایسے اداروں میں جاؤ گے, ہماری سوسائٹی کیا کہے گی, ہمارے لوگ کیا کہیں گے. I don't care about this. اور بہرحال اس کا جواب میم زیادہ بہتر دیں گی. میم اوور ٹو یو پلیز. افشین جزاک اللہ, بڑی اچھی طرف توجہ دلائی, لیکن آن اے لائٹر نوٹ یہ سوال DHA کی خاتون کی طرف سے نہ آتا تو میں سمجھتی کہ یعنی سوسائٹی کا پرابلم ہے. تو آپ جس علاقے سے تعلق رکھتی ہیں وہاں تو خاتون اور لڑکیاں بہت لبرٹی رکھتی ہیں اور ان کو یعنی کسی بھی اینگل سے نارملی یعنی روکا نہیں جاتا. لیکن یہ سچ ہے کہ جہاں کوئی دین کی بات کرتا ہے, دین سیکھنے کے لیے, تو سب لوگ کنسرنڈ ہو جاتے ہیں اور انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ اب کوئی یعنی کہ گھر کے اندر کوئی چینج آ جائے گی اور ہم کسی پتھر کے دور میں چلے جائیں گے. اور اسی طرح سے بہت ساری باتیں ہیں جو لوگ سوچتے ہیں, جس کی وجہ سے کبھی گھر کی ذمہ داریوں کی بات کی جاتی ہے, کبھی کسی اور اینگل سے بات کی جاتی کہ آپ اپنے یعنی اس سسٹم کو اس طرح سے نہیں چلا پاؤ گے جس طرح سے اب چل رہا ہے. دیکھیے
میں یہ سمجھتی ہوں کہ انیشلی آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ آن لائن کلاسز جوائن کر لیں، کیونکہ ہماری آن لائن کلاسز جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا ویک آپ 6 days کرنا چاہیں، 4 days مارننگ ایوننگ ویکینڈ پہ آپ ان کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں۔ دیکھیے بنیادی طور پر آپ کو وہ علم تو ملنا شروع ہو جائے گا، اور جس وقت آپ وہ علم حاصل کریں گی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بہت سی آسانی بھی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جہاں تک باقاعدہ آمنے سامنے بیٹھ کے سیکھنے کی بات ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، توفیق تو اس کی طرف سے ملے گی اور راستے بھی وہی پیدا کرے گا۔ لیکن جو آپ اس ماحول میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں، اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب سے سب لوگوں کو موبائل ملا اور گیجٹس ملی تو کوئی کسی کو قید نہیں کر سکتا، ہر کوئی اپنی ایک دنیا میں ہے، کانوں میں ایئر بڈس ہیں اور لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں اور سن کچھ اور رہے ہیں۔ مجھے اکثر خواتین بتاتی ہیں کہ ہم جب کلاس لے رہے ہوتے ہیں گھر والے نہیں چاہتے کہ ہم کوئی کلاس لیں، لیکن ہم ایئر بڈ لگا کے تو ہم سنتے رہتے ہیں اور ہم اپنا کام کرتے رہتے ہیں، بیچ میں بیٹھے میں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کلاس لے چکے۔ تو یعنی دور تو ایسا ہے جہاں پہ دین سیکھنے کے لیے رکاوٹیں آئیں تو ان رکاوٹوں کو عبور بھی اسی طرح سے کر لیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات پھر گھر والوں سے ڈسکس کی جائے، جو فرض ہے وہ تو ادا کرنا ہی ہے۔ تو آپ انیشلی آن لائن کلاس لے لیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ راستہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، اور میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا میم، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، لیکن بریک سے پہلے میں اپنا ایکسپیرینس خاص طور پہ اپنی اس بہن کے نام کروں گا۔ یہ ایکسپیرینس میں جب موو کیا اس گلیمر اور شوبز کی دنیا سے نکل کے اپنے اس راستے پہ چلنا میں نے شروع کیا، میرے لیے بڑی مشکلات آئیں۔ مجھے سوسائٹی نے، میرے اپنے ہی لوگوں نے، میرے قریبی لوگوں نے اور سم ہاؤ میرے گھر والوں نے کہا کہ کیا فنیٹک بننے جا رہے ہو۔ آئی ایم ویری سوری ٹو سے دس ورڈ، لیکن یہ ہمارے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ، either she's a lady or a man۔ یہ بڑا معاملہ تکلیف دہ ہوتا ہے کہ یار میں دین کی راہ پہ چلنا چاہتا ہوں، میں اپنے اصل راہ پہ چلنا چاہتا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ آپ یقین کیجئے مجھے ڈیورنگ یہاں پہ اپنا شو کرتے صبح وطن کا نیا آغاز تھا، اور میں چاہتا تھا کہ میں پیغام سے سیکھ سکوں وہ پیغام جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور میں اس پہ ہی چلتے ہوئے اینڈ تک جاؤں۔ مجھے ایک بڑے اچھے چینل سے آفر آئی، اینڈ دیٹ واز اے ویری برائٹ ویری لیوش آفر۔ مجھے بڑا دیکھنے میں پیسے بھی زیادہ تھے اور اس کے پرکس بھی اچھے تھے، تو آپ ایک دفعہ للچا جاتے ہیں۔ یہی آپ کا اصل امتحان ہے، اور یہی ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں دین پہ کس حد تک آگے چل کے آ چکا ہوں۔ تو مجھے پھر اس کو بڑا گریسفلی چھوڑنا بھی تھا، اور مجھے اسی کو کرنا تھا۔ تو جب آپ کوشش کرتے ہیں نا اور نیت کر لیتے ہیں، پھر راستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے پیغام تھا میری بہن، اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی معزز مہمان کا بڑا شکریہ ادا کروں گا۔ میڈم فائزہ صاحبہ، ڈائریکٹر النور ویلفیئر فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ رہیں۔ چاہتے تو ہم تھے کہ بہت سی گفتگو کریں، لیکن چونکہ وقت کم ہے اور کام ہمارے پاس کرنے کو زیادہ ہے تو ہم یہ کریں گے۔ ونس اگین تھینک یو ویری مچ۔ اور میڈم ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی، اساتذہ نگہت ہاشمی صاحبہ، ان کو نہیں ہم جانے دے رہے، ہم نے بہت سیکھنا ہے ابھی ان سے۔ تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔